مائدہ 7واں پارہ آیت نمبر 90۔ 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ پہلی آیت کریمہ میں 4 چیزوں کے حرام ناجائز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے شراب، خمر، شراب۔ شراب کے بارے میں قرآن کریم میں اعلی ترتیب 4 قسم کی آیتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے شراب کے بارے میں اشارے کے ساتھ اس کی برائی کو اور اس کی قباحت کو واضح کیا گیا، چونکہ جو چیز برائی کی ہو اور معاشرے میں اس طرح رچ بس جائے کہ وہ ہمارے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے، تو اس کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے اعلی تدریج ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ کیونکہ اس زمانے میں شراب ایسی عام تھی کہ کوئی گھر شراب سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے جو قرآن کا اشارہ آیا بڑا عجیب، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ فرمایا اللہ نے کھجور پیدا کیے، انگور پیدا کیے، تم کھجور انگور سے نشے والی چیز بھی بنا لیتے ہو اور رزق حسن بھی بنا لیتے ہو۔ تو وہاں دیکھو 2 چیزوں کا، ایک نشہ اور دوسرا رزق۔
تو رزق کے ساتھ حسنن کی قید لگائی، اچھا رزق۔ مثلا تم شرائع سے، انگوروں سے اور کھجور سے اور چیزیں بنا لیتے ہو، حلوہ بنا لیا، جوس بنا لیا، اور رنگ برنگی چیزیں لوگ بناتے تھے، مختلف طریقوں سے استعمال کرتے تھے، ذائقے بدلتے تھے۔ اور فرمایا تم نشہ آور چیز بھی اس سے بنا لیتے ہو، تو صرف نشہ آور، دوسرے کے ساتھ رزق حسن بھی بناتے ہو اور نشہ آور چیز بھی بناتے ہو۔ ایک درجہ اس کی قباحت اور برائی کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اب کئی لوگ سمجھدار وہ اس بات سے سمجھ گئے، چونکہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے شروع سے شراب کو استعمال نہیں کیا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی کئی لوگ ایسے تھے۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت عثمان بن مظعون، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، اور جب حضرت ابراہیم رسول اللہ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق بالسلف الصالح عثمان بن مظعون، جا عثمان بن مظعون سے جا کر مل لے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے والوں کی روحوں کی وہاں باقاعدہ آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جو بعد میں جانے والے ہیں پہلے ان سے پوچھتے ہیں، اچھا پیچھے کے حالات پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا کیا گزری، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ تو عثمان بن مظعون جو تھے ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی شراب استعمال نہیں کی اس معاشرے میں۔ عثمان بن مظعون، میم زوئے عین واو نون، مظعون۔ تو اس سے اشارہ پایا گیا کہ شراب کوئی اچھی چیز ہو نہیں، اور سچ مچ اچھی چیز نہیں۔ ایک دفعہ شراب کے بارے میں ایک جگہ بیان میں نے لفظ کہہ دیا، ایک آدمی مجھے بعد میں پوچھنے لگا کہ جی شراب کا معنی کیا ہے؟ میں اس کو سمجھاتا رہا، بھائی شراب یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی مشروب، جو چیز پی جائے، تو سمجھایا ایسے، مگر وہ آدمی مجھے کہنے لگا جی آپ نے ٹھیک ہی بتایا ہوگا، لیکن مجھے شراب کا ایک اور معنی آتا ہے۔ وہ معنی اس کا مجھے اتنا اچھا لگا نا، اس نے کہا جی شراب یہ لفظ مرکب ہے دو لفظوں سے، ایک ہے شر اور دوسرا ہے آب۔ تو آب معنی ہو گیا پانی، تو شر کا معنی ہو گیا برا۔ اس نے کہا شراب کا معنی ہے شرارتی پانی۔ تو اس میں شک کوئی نہیں کہ یہ شرارتی پانی ہے۔ رب کا قرآن جو کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر شرارت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد بد عقلی۔ دوسری آیت اس سے ذرا بڑھ کر وضاحت کے ساتھ آگئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں تو بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔
گناہ بہت بڑا ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو کیا کچھ فائدے کے لیے انسان بڑا گناہ کمائے؟ کچھ فائدے بھی ہیں، گناہ بہت بڑا ہے۔ تیسری آیت، پھر اس سے ذرا بڑھ کر ترقی کر کے جز وقتی پابندی لگائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب ہو نہ جاؤ۔ اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے قرآن نے اس کی وجہ بیان کی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم کہہ کیا رہے ہو، نشے کی حالت میں پتہ ہی نہیں چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن بتا رہا ہے جب نماز پڑھ رہے ہو تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کم از کم نماز کے سبق کا ترجمہ آنا چاہیے۔ ہمارے ساتھیوں کو امید ہے انشاءاللہ آتا ہوگا، مگر پھر بھی توجہ کرے جہاں کہیں کمی ہو تو اس کو دور کیا جائے۔ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، مزہ آئے تاکہ پڑھیں۔ یہ قرآن کے الفاظ کے ترجمے پر غور کیا جائے تاکہ نماز میں سنتے ہوئے آپ کو لطف آئے قرآن کا۔ تو نماز کی وقت میں نشے شراب کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ پھر چوتھی آیت یہ آئی بالکل آخری، فرمایا اب تو شراب ختم، آج کے بعد پکی پابندی لگ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور قرعہ اندازی کے تیر، تقسیم کے کہہ لو پھر ٹھیک، قرعہ اندازی کے کہہ لو پھر ٹھیک، تقسیم اور قرعہ اندازی کے تیر۔ انصاب بت یہ تو ظاہر ہے، جوا بھی ظاہر ہے، اور ازلام ظلم کی جمع ہے۔ یہ تیر ہوتے تھے خانہ کعبہ کے متولی کے پاس، خانہ کعبہ کا متولی تو نام کا تھا، بتوں کا مجاور، اس کے پاس تیر ہوتے تھے اور ان سے قرعہ اندازی کا کام بھی لیا جاتا تھا اور تقسیم کا بھی ایک اپنی قسمت آزمائی۔ قرعہ اندازی مثال کے طور پر ایک مثال، کام تو بہت سارے تھے۔ کسی آدمی کو تردد ہو کسی کام کے متعلق کہ آیا یہ کام میں کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، وہ پھر خانہ کعبہ کے اس متولی کے پاس جاتا اور کہتا، نذرانہ پیش کرتا، جی یہ نذرانہ لے، اور میرا ایک کام ہے اس کے بارے میں مجھے تردد ہے یہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو تیر نکالے۔ ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا، ترتیب ہوتی تھی، اس کے مطابق وہ ہلا کر حرکت دے کر تیر نکالتا۔ اگر تیر نکل آتا جس پر لکھا ہو لا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا، وہ کہتے نہیں یہ کام ٹھیک ہو، نہیں یہ کام نہیں کرنا، بس لا آ گیا نہیں کرنا۔ اگر تیر پر لکھا ہوتا نام، کہتے جی یہ کام کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی سادہ تیر آ جاتا تو کہتے جی برابر ہے، کر لو تب ٹھیک ہے، نہ کرو تب ٹھیک ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے کاموں کے لیے اپنی امت کو استخارہ کی تعلیم دی کہ استخارہ کیا کرو، اور دوسرا ان تیروں سے ایک تقسیم کا کام لیا جاتا تھا قسمت آزمائی کے لیے، کہ لوگوں کے سامنے ایک دلیل سے واضح کرتے کہ میں قسمت کا کیسا ہوں۔ مثلاً اس کی ایک صورت یہ تھی کہ 10 تیر ہوتے، تیر کتنے؟ 10، ان میں سے 3 تیر بالکل سادہ ہوتے، اس پر کچھ نہیں علامت ہوتی تھی، اور باقی کسی تیر پر ایک یعنی واحدن، کسی پر لکھا ہوتا اسنان علی ذی القیاس۔ پھر 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے برابر پیسے ڈال کر، مثلا 10,000 کا آیا ہے تو 1000 روپے سب نے ڈالا، پھر اس اونٹ کو ذبح کیا جاتا، اور ذبح کر کے پھر اس کے 10 حصے بنائے جاتے۔ اب کہتے جی وہ تیر لاؤ، اس سے گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی اس گوشت کو پھر وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو شریک ہوتے تھے، وہ گوشت پھر لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس سے صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنی قسمت معلوم کریں، میں قسمت کا کیسا ہوں۔ تیر نکالے جاتے تو ایک ایک آدمی کا نام لیا جاتا، فلاں بن فلاں، اس کے نام کا تیر نکالا جائے، وہ اپنے طریقے کے مطابق تیر نکالتا۔ اگر اس تیر پر آ گیا ایک واحد تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی اس کو ایک حصہ ملے گا، اور اگر ایک آدمی کا آ گیا تیر، پھر دوبارہ دوسرے کا نام لے کر نکالا، ہاں جی فلاں بن فلاں، تیر نکالا، اس پر لکھا ہوا تھا ثلاثتن، 3، اس کو 3 حصے گوشت کے ملتے، اور وہ کہتا واہ جی میں تو جیت گیا، اس کا ایک قسمت کا بہت نیچے ہے، اور میں کیا کہنے۔ پھر ایک اور کا نام لیا فلاں بن فلاں، تیر نکالا، سادہ نکل آیا، اس کو کچھ نہیں ملتا تھا، کہتے تھے یہ قسمت کا اناڑی ہے، کوئی قسمت نہیں ہے اس کی۔ یہ ایک طریقہ تھا ان میں، اس سے منع کیا گیا کہ اب یہ تیر، اس میں تقسیم اور قسمت آزمائی کرنا یہ حرام ہے، شیطانی کام ہے۔ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی اجازت صرف کسی چیز، کسی حق کی تعیین کے لیے دی ہے، معین کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی جا سکتی ہے، کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی کو محروم کرنے کے لیے قرعہ اندازی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ایک آدمی مر گیا، مال وراثت ہے، اچھا بھائی 10 وارث ہے، قرعہ اندازی ڈالو کس کو ملے کس کو نہ ملے، یہ نہیں، لیکن تقسیم کر کے کیا چیز کس کو ملے اس کے لیے قرعہ اندازی کی جا سکتی ہے۔ یا ایک مکان ہے، وہ 4 وارثوں نے، 4 آدمیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، اب کون سا حصہ کون لے اس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، مالیت کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے تمام رعایتیں رکھ کر اس کو برابر 4 حصوں میں تقسیم کر ڈالو۔ اب ان حصوں کے نمبر لگا لو، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس کے بعد قرعہ اندازی کر لو، نام لے کر۔ اس قرعہ اندازی میں بھی
بھائی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 4، اس کے بعد ایک ایک آدمی کا نام لو، بھائی فلاں اس کا قرعہ نکالا جا رہا ہے، اگر نمبر 2 نکل آئے تو 2 نمبر والا حصہ اس کا ہو جائے گا، نمبر 4 دوسرے کا نکل آئے، نمبر 4 اس کا ہو جائے گا، اعلیٰ ازل قیاس۔ یہ حصہ متعین کرنے کے لیے کہ کس کا کون سا حصہ ہے، اختلاف سے، الزام سے، تہمت سے بچنے کے لیے، اس تعیین کے لیے قرعہ اندازی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تقسیم قسمت کے تیر، رجسن، یہ سب چیزیں گندی ہیں، یہ سب چیزیں رجس، گندی، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی کام، فاجتنبوہ، اس سے بچو، اجتناب کرو، بچو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تفلحون، تفوزون بالجنت وتنجون من النار، تاکہ تم جنت میں پہنچ جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ اس سے آپ نے رجسن، یہ گندی چیزیں ہیں، گندی شیطانی کام۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم، آگے اس کے کچھ مضر اثرات وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، فرمایا اس کا مضر اثر ایک تو یہ ہے کہ اس سے تمہارے درمیان عداوت پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے شراب کی صورت میں نشہ ہوا، غلط حرکات کی، الیک سلیک کسی کے ساتھ ہے، تو پھر کون برداشت کرتا ہے؟ برا کہے گا، گالیاں نکالے گا، نامناسب باتیں کرے گا، تو عداوت پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح جوئے میں بالکل ظاہر ہے، جوا کھیلنے والے وقتی طور پر تو کھیل لیتے ہیں، لیکن ہارنے والا جو ہارتا ہے وہ تو اس کے دل پر گزرتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تو تھوڑا کھیل سے اندازہ لگا لیں ہارنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ تو یہ جوا اور اتنی بری چیز ہے، اس سے اندازہ لگائیں کتنا عرصہ گزر گیا، میرے رب نے کیسے منع کیا، اور آج بھی جوا جاری ہے۔ شکلیں مختلف ہوتی ہیں ہر دور میں۔ یہ جب آپ کی بین الاقوامی کھیلیں شروع ہوتی ہیں، لوگ جوئے لگاتے ہیں، اور بڑے بڑے اڈے بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فن خوان جواری ہوتے ہیں، اور لوگوں کا کیا سے کیا حال ہوتا ہے۔ اب مسلمان بھی ہیں، توجہ ہی نہیں، قرآن پڑھتے کوئی نہیں، نام کے مسلمان ہوتے ہیں، اپنے مسلمانوں والے کام، معلومات، مسائل، اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تجربے سے یہی چیز معلوم ہوئی، جو لوگ قریب آ جاتے ہیں وہ پھر ہر بات میں پھونک پھونک کر پاؤں رکھتے ہیں، اور بال کی کھال اتارنے کی طرح تحقیق کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ اور جو لوگ دور ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے حرام کام اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ان کے نزدیک یہ حرام ہے ہی نہیں۔
یہ جب میچ وغیرہ شروع ہوتے ہیں تو یہاں بھی جو جوئے کے طریقہ کار رائج ہیں، اللہ معاف کرے، اور لوگ مال تو مال ہے، بعض اوقات اپنی بیویاں بھی جوئے میں لگا دیتے، تو اس سے پھر عداوت ہی پیدا ہوگی، بغض ہی پیدا ہوگا۔ تو ایک اس کے خرابی دشمنی ہے، ظاہر میں عداوتیں پیدا ہو جائیں گی، اور دوسری اس کے خرابی بغض ہے، یعنی دل میں بغض پیدا ہو جائے گا، اور تیسری خرابی اللہ کی یاد اور نماز سے غفلت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ پھر نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ انما یرید الشیطان، بے شک ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم، یہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان، یوقع ڈالنا، ڈال دے تمہارے درمیان، العداوت ظاہر میں عداوت دشمنی، والبغضاء اور تمہارے دل میں بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے اندر، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور روک دے تمہیں اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور روک دے تمہیں نماز سے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ان کے بارے میں 4 کا نام ذکر کر کے کہا، لوگوں یہ 4 چیزیں رجسن گندی ہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے، اللہ کہے اور لوگوں کو کہے میرے بندو یہ گندی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر کہ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ کون کہے؟ گندہ بھی اللہ کہے، شیطانی کام بھی۔ پھر اللہ کہے کہ اس میں جو پس پشت نقصانات ہیں، عداوت اس سے پیدا ہوتی ہے، بغض اس سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے، نماز سے غفلت ہوتی ہے۔ اتنا سمجھانے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ہل انتم منتہون، بتاؤ باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب سوچ کر حال استفہام ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بتاؤ باز آتے ہو کہ نہیں؟ جب میں نے کہہ دیا یہ گندی چیز ہے، کیا باز آتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہہ دیا یہ شیطانی عمل ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہہ دیا یہ عداوت کا ذریعہ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میں نے کہہ دیا یہ تمہارے دلوں میں بغض پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میں نے کہہ دیا یہ اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیز ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور میں نے کہہ دیا یہ نماز سے روکنے والی چیز ہے، بتاؤ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں؟ جب یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں یہ پڑھ کر سنائی کہ یہ آیت میرے اوپر آئی ہے، جب اللہ کے پیغمبر یہاں تک پہنچے ساری آیت سنا کر فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو پورے مجمع سے آوازیں گونج اٹھی، انتہینا انتہینا انتہینا، اللہ کریم ہم باز آگے، اللہ جی ہم باز آگے، اللہ ہماری توبہ ہم باز آگے، ہم باز آگے، ہم باز آگے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، وہاں تو یہ تھا، اور ہمارے ہاں
کہتے کوئی نہیں جی فلاں آدمی کاروبار کر رہا ہے شراب کا، کیونکہ گورنمنٹ نے لائسنس جاری کر دیا ہے اس کو۔ شراب حرام ہے، یاد رکھنا، گورنمنٹ لائسنس دے تب حرام ہے، نہ دے تب حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب کے لیے شیرہ تیار کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کا معاملہ لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، جس کے لیے خریدی جا رہی ہو اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ 10 آدمیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق لعنت فرمائی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ پہلے یہ حرام چیزیں بتائیں لوگوں، یہ شراب، جوا، بت پرستی، بت اور قسمت آزمائی کے تیر، اس زمانے میں تیر تھے، ہمارے زمانے میں طوطا وغیرہ ہے، تو یہ بھی وہی چیزیں ہیں۔ فرمایا ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ یہ جذبہ تب ہوگا جب دل میں آ جائے کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی مان کر چلنا ہے، تب انسان ان باتوں سے باز آئے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرو۔ وَاحْذَرُوا، ڈرو کس چیز سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے، یعنی وَاحْذَرُوا عَنِ الْمُخَالَفَةِ، مخالفت سے ڈرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے رخ موڑ لیا، اگر تم نے اعراض کر لیا، اگر تم نے انکار کر دیا، اگر تم نے تکذیب کی، تو فَاعْلَمُوا، تم اس بات کو اچھی طرح جان لو، بات تم تک پہنچ گئی ہے، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ بات کو پہنچا دینا تھا اور میرا حکم پہنچا دینا تھا۔ میرے رسول نے وہ میرا حکم تم تک پہنچا دیا۔ اس اگلی آیت میں ایک اور شبہ کو دور کیا گیا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان چیزوں سے تم نے بچنا ہے، شراب سے بھی، جوئے سے بھی، اور تقسیم کے تیر، قسمت آزمائی، اس سے بھی بچنا ہے۔ اب اس میں ذکر آیا شراب کا بھی اور جوئے کا مال بھی، تو صحابہ کرام نے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جو یہ آیت آئی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جب ہوا نا تو اللہ اکبر، وہاں ایسی حدیث میں جب آدمی پڑھتا ہے یقین جانے جھوم اٹھتا ہے، جب انتہینا انتہینا انتہینا، ہم باز آگے، اللہ ہم باز آگے، اللہ ہم باز آگے، اللہ کریم ہم باز آگے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کو ایک اور فکر ہوئی، کہنے لگے جو پہلے ہو گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ آئندہ کے لیے تو بچیں گے، مگر جو ہو گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے تسلی دی، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم کس طرح کے رہو،
اگر تم اس طرح کے بن گے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، ختم، اب اس طرح کے بنو۔ آیت پر غور، الفاظ بظاہر ذرا تکرار کے ساتھ ہیں۔ لیس علی الذین، کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لیس جناح گناہ کوئی نہیں، فیما طعموا جو وہ پہلے کھا چکے، جو وہ پہلے کھا چکے، شراب پی چکے، جوئے وغیرہ کا مال کھا چکے، اذا متقوا جب کہ وہ آئندہ کے لیے شرک سے بچیں، اذا متقوا، اذا استقبال کے لیے ہے، جب کہ وہ شرک سے آئندہ بچتے رہیں، پہلا اتقوا شرک سے بچنا، اذا متقوا جب وہ شرک سے بچتے رہیں، وآمنوا اور ایمان پر رہیں، وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے رہیں، ثم اتقوا پھر گناہوں سے بھی بچتے رہیں۔ پہلے اتقوا شرک سے بچیں، دوسرا اتقوا گناہوں سے بچیں، یعنی شرک سے بچ کے گناہوں کی چھٹی ہے ان سے بھی بچنا ہے۔ ثم اتقوا پھر وہ گناہوں سے بچتے رہے، وآمنوا اور ایمان پر قائم رہے، ثم اتقوا پھر شکوک و شبہات سے بھی بچتے رہے، پھر شکوک و شبہات سے بھی، جی یہ کیوں حرام ہوگی، جی شراب حرام ہوگی، اس میں کیا فائدہ ہے، وہ اتنی سختی نہیں ہے جی، شکوک و شبہات، شکوک و شبہات سے بھی۔ تو پہلا اتقوا، 3 مرتبہ اتقوا آ گیا، پہلے اتقوا سے کیا مراد ہے، شرک سے بچ گئے، دوسرے اتقوا سے کیا مراد ہے، گناہ سے بچ گئے، تیسرے اتقوا سے کیا مراد ہے، ہاں وَأَحْسَنُوا اور اخلاص اپنا لیا، احسنوا اخلاص، اخلاص یہاں احسان سے مراد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے جو 5 سوالیات کیے تھے حدیث جبریل میں، ان میں ایک سوال تھا مل احسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اخلاص۔ تو ایک دفعہ پھر آیت کا ترجمہ سن لیں، لیس علی الذین آمنوا نہیں ہے ایمان والوں پر جنہوں نے اچھے اعمال کیے، کوئی گناہ جو پہلے کھا چکے، استعمال کر چکے، اب جب کہ آئندہ کے لیے، اذا متقوا جب وہ شرک سے بچتے رہیں، وآمنوا ایمان پر قائم رہیں، وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے رہیں، ثم اتقوا پھر معصیت اور گناہ سے بھی بچتے رہیں، وآمنوا اور ایمان پر قائم رہیں، یعنی ایمان تو اس کی علامت ہے، ثم اتقوا پھر وہ شکوک و شبہات سے بھی بچتے رہے اور ترقی اختیار کرتے کرتے وَأَحْسَنُوا اخلاص والے ہو گئے، تو واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جوئے اور سٹے میں کیا فرق ہے اور پرائز بانڈ جائز ہے؟ نہیں جائز، جی وہ بھی جوا ہی ہے، اس کا مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے۔
جی انشورنس میں ہاں وہ بھی غلط ہے، جی جی وہ بھی ٹھیک نہیں جی۔ یہ آج کل نا وہ پیپسی یا دوسری بوتلوں کے نیچے نا جو ڈھکن ہوتے ہیں نیچے نا وہ آدھی گاڑی کی ہوتی ہے آدھی نہیں ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لالچ میں لکھتے جائیں گاڑی مکمل ہوگی گاڑی مل جائے گی، وہ یہ ثبوت ہی یہ اس میں ہی آئے ہاں وہ بھی اسی میں اسی مضمون بالکل لاٹری ہے پرائز بانڈ جی، وہ بھی آرام ہے۔ کتنا ہوتا بغیر مال خریدے کے ادھر ہی اتنا سودا کر لیا آپ نے اتنے لاکھ کا کٹا اور اسے ادھر ہی پھر وہ آگے بیچ دیا پیسہ دیا نہیں کسی نے۔ ہاں وہ بھی ناجائز ہے، اگر یہ تعریف ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اس میں تو یہ جو گاڑی کا کام کرتے ہیں، ابھی گاڑی آئی تھی 2016 ماڈل کی 4 مثال کے طور پر، اس کے پیپر پہلے سے آ گئے، کاغذ تیار ہے، گاڑی نہیں آئی، تو وہ بھی سٹا اس کا مطلب نہ وہ چھٹا نہیں ہے، وہ ایک اور چیز ہے، استثناء سائی پر چیز کو لے لینا، تو وہ اور چیز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی عرض نہیں۔ ریٹ بڑھ جاتا ہے جو لوگ ملازم بیچارے ہیں وہ بعض کا ان کی گروپ انشورنس ہوتی ہے محکمے کی طرف سے جی پریشان رہتے ہیں، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ بس وہ بری ذمہ اس پر نادم رہیں، کرنے والے گناہ گار ہیں، اس بندے کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ جی جو پیسے جو ہیں فیملی کو ملتے ہیں تو اس کو لینا چاہیے کہ نہیں؟ بات یہ اس میں اس کو یہ اندازہ یعنی پورا معلوم ہوتا ہے کہ اتنا میرا حق ہے اور اتنا انشورنس کا مجھے مل رہا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی ایک فکس رقم ہر مہینے کاٹی جاتی ہے، سب سارے ملازموں کو انشورنس ہوتی ہے، تو وہ انشورنس کمپنی کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں، جو مر جاتا ہے اسے پیسے کلیم ملتا ہے، باقیوں کا ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ یہ پروگرام جو مرے گا اس کی فیملی نہیں ٹھیک نہیں، اگر اس کے بارے میں یقیناً معلوم ہو کہ اتنے پیسے انشورنس کے ہیں وہ نہیں لینے چاہیے۔ فکس ہوتے ہیں، ہاں اتنے ملیں گے، جو مرے گا اتنے اسکیل وائز کوٹے وائز۔ وہ کرتے تو آئے ملتے ہیں لاکھوں میں۔ یہ جہاز کی جہاز کی وجہ ہے، انشورنس ہوتا ہے، انشورنس ہوتی ہے اس کی، تو بندہ کو مر جاتا ہے، غلط ہے، غلط ہے، ان کو بھی پیسے ملتے ہیں، بالکل غلط ہے، یہی لاٹری ہے، اچھا نہیں لینے چاہیے۔ نہ نہیں لینے چاہیے۔ جی شراب کا ایک قطرہ بھی آدمی لے پارا، لیکن انسان کے جسم کے اندر لکھوں خواہ مرکبات بڑھ رہے ہیں، کیمیائی مرکبات، ان میں وہ بھی چیز ہے جو کہ جسے ہم عام زندگی میں شراب کہتے ہیں۔ ان خوراک کے جو عوامل جسم کے اندر ہو رہے ہیں، اب انسولین کو ہی لے لیجیے، نہ ہو تو شوگر کا مرض شروع ہو جاتا ہے، یہ پروٹین بننے لکھوں کا جو ہے وہ کیمیکل بن رہے ہیں، اب جسم کے اندر جو بن رہے ہیں وہ ان کی اجازت ہے، اس لیے کہ آدمی کی تو بس میں نہیں ہے وہ، لیکن باہر سے ایک قطرہ جو ہے وہ حرام ہے۔ نہ وہ جو بیر والا ہے وہ حرام ہے، چونکہ اس کے بارے میں نص قطعی ہے۔ باقی جو انسان کی یہ دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں عموماً یہ انسان کے وجود میں وہ شراب والا کام نہیں کرتی، اس سے بخارات پیدا ہو کر دماغ پر وہ حاوی ضرور ہو جاتی ہیں، مگر جو شراب کے اندر ایک پردہ عقل پر پڑتا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں پڑتا۔ مقدار کی نقطہ نظر سے یعنی کہ باعث کے لیے اس میں مقدار زیادہ ہے، جسم کے اندر تو مقدار بہت کم بن رہی ہے، اس مقدار میں چونکہ کم ہے اس لیے عقل جو ہے معاف نہیں ہوتی اس سے، ہاں لیکن بنتے ہیں وہ سارے کے سارے مرتبات۔ اسی لیے وہ بار والا جو ہے شراب وہ ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے اس سے نشہ آئے یا نہ آئے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں قرآن کی نص قطعی آ چکی ہے وہ اس نص کے مطابق ہوگا۔ جی یہ مسئلہ پہلے سما چکے ہیں۔ ہاں بنتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ نظام کا جو حصہ ہے اس میں نہیں ہے، یہی تو میرا سوال ہے کہ نظام میں جو بن رہا ہے اس میں نہیں، لیکن باہر سے اگر آپ کہہ رہے ہیں جو ہم چونکہ باہر کے نظام جو بنتا ہے وہ تو من جانب اللہ ہے،
وہ ہمارے قدرت اور کنٹرول میں ہے ہی نہیں. خبر تو نہ بتا اصل تو شراب خبر ہے. عربی میں تو جس کو شراب کہے وہ خبر کہتے ہیں نا. شراب تو ہمارے اردو زبان میں شراب کہے ہیں. عربی میں جو شراب یا مشروبوں سے وہ پینے والی چیز کہتے ہیں. کئی سال پہلے حضرت مجھے ایک کرسچن نے سوال پوچھا تھا. مجھے اس کو بچہ لگا ہے. اس نے کہا پیشاب اندر ہے تو تم کہتے ہو مجھے کوئی خراب نہیں, تجھے جتنے مرضی جاؤ, لیکن باہر نکلتے خراب نہیں. میں نے کہ میرے اللہ کو بولنا ہے ہاں یہ اس سے مشکل تھا کہ میں بچہ نہیں. جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب.